رشید رضوی صاحب، آپ عمر عطا بندیال صاحب کے ٹینیور کو کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ اکثر جو عام وکیل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تسلسل جو تھا وہ ججمنٹس میں وہ نہیں رہا، تقسیم سپریم کورٹ تھی. ڈو یو تھنک کہ یہ بہت ہارش کرٹیسزم ہے عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بہت بڑا کرٹیسزم ہے کہ کیس مینجمنٹ ان سے نہیں پورا پراپر انداز سے ہو پایا. اب عموماً وکیل کو، ہر دوسرے وکیل کو یہ شکایت ہوتی تھی کہ اس کے ارجنٹ میٹر نہیں لگتے ہیں، آدمی ایوکٹ ہو جاتا ہے گھر سے تب اس کی رینٹ اپیل لگتی ہے سپریم کورٹ میں 6 مہینے بعد داخل ہونے کے بعد. تو کیس مینجمنٹ پہ بھی لوگ بہت گریوانس پیش کرتے ہیں. جو سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہے اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے آئے گی وہ ہے ڈیوائیڈڈ جوڈیشری. وہ بہت مشکل جاب ہے. جس انداز سے لوگوں میں بغض اور ڈویژن پیدا کیا گیا ہے ججوں میں، وہ دوبارہ سے ہٹا کے ملانا، لے جانا، ساتھ رکھنا. اور کوئی ٹینیور اتنا بڑا بھی نہیں ہے، 1.25 سال کا ہے غالباً. اس میں یہ بھی بہت مشکل پیریڈ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ایسی وار ہے انسٹیٹیوشن پہ، ایسا حملہ ہے انسٹیٹیوشن پہ کہ عدلیہ کو سنبھلنے میں ٹائم لگے گا، سپریم کورٹ کو خاص طور پہ. ساقی صاحب، جس طرح کہ رشید رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو سنبھالنے میں وقت لگے گا، ایک تقسیم سپریم کورٹ کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ قدم رکھ رہے ہیں، مگر جسٹس عمر عطا بندیال کا جو ٹینیور ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں ایک تقسیم سپریم کورٹ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ان کی لیگیسی کیا ہوگی وکلا کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمر عطا بندیال صاحب کوئی اپنی فارمیڈیبل لیگیسی بنانے میں اور اس کو چھوڑنے میں تو مکمل طور پر ناکام رہے ہیں. ان کے ڈیسیژنز کی انکنسسٹنسی اور اصل میں اگر میں کہوں تو ان ایفیشنسی کا بہت ایک رول رہا ہے. جیسے رضوی صاحب نے فرمایا کیس مینجمنٹ کے حوالے سے بھی، اور ایون جو انجنکٹیو آرڈر کے لیے انٹرم اپلیکیشنز ہم دیتے ہیں، اسٹے اپلیکیشنز دیتے ہیں سپریم کورٹ میں کیسز میں، تو وہ کیسز بھی میری اطلاع کے مطابق یہ ہے کہ کچھ 300 فائلز جو ہیں وہ پائل اپ پڑی ہوئی ہیں چیف صاحب کے کمرے میں، ان کے سٹاف کے پاس. تو کبھی ایفیشینٹلی ڈسپینسیشن آف جسٹس کا نہ کوئی میکینزم ایوالو کرنے کی کوشش ہوئی، اور نہ کوئی ایسا لینڈ مارک ڈیسیژن دیا انہوں نے جس سے یہ مترشح ہو کہ انہوں نے کسٹوڈین آف دا پیپلز رائٹ اور کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کرنے، پریزرو کرنے اور پروٹیکٹ کرنے میں کوئی پرو ایکٹیو رول ادا کیا ہے. تو میرا خیال ہے ایسی کوئی لیگیسی نہیں بنتی. اور اس سے بڑی بات ظاہر ہے ساری دنیا کو معلوم ہے کہ کس طرح یہ ایک ڈیوائیڈڈ جوڈیشری کے طور پر سپریم کورٹ کے اندر ججز کی آپس میں جو پہلے ایک در پردہ اختلافات ہوتے تھے ذاتی سطح پہ، اب وہ سارا کچھ ایک یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. گروپ بندی، دھڑے بندی جو ہے لوگ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ فلاں جج اس گروپ میں ہے اور فلاں جج اس گروپ میں ہے، اور یہ گروپنگ کا تاثر. اور پھر لوگ کہتے رہے بندیال صاحب کو کہ جو سینسٹیو کیسز ہیں ان کو آپ فل کورٹ بنا دیں، اور میرا خیال ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، چونکہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی فضا میں اور ایک عدم اعتماد کی کیفیت میں اعتماد کو بحال کرنے کے لیے ان امور پر ایک فل کورٹ بنائی جاتی اور کوئی یونانیمس ڈیسیژنز آتے یا ادروائز آتے، تو کیا سپریم کورٹ آئین کے مطابق فیصلے نہ کرتی؟ یقیناً کرتی. لیکن یہ تاثر نہیں دیا گیا کہ پوری سپریم کورٹ جو ہے وہ یونانیمس ہے اور ان کے اندر کوئی یعنی آپس میں کوئی قدورتیں اور نفرتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ بڑا واضح ہے.
اور یہ ان کی لیگیسی ہے. اگر آپ دیکھیں ایک ڈیوائیڈڈ جوڈیشری اور ایک انیمیکل ایٹماسفیئر ود ان دا جوڈیشری ہائر رینکس میں جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یعنی کہ جو ایک تقسیم جوڈیشری تھی اس کو ایک طریقے سے انہوں نے جب فل کورٹ نہیں بنایا تو وہ اور بھی نمایاں بات ہوگی کہ جی واقعی میں یہ جوڈیشری جو ہے تقسیم ہے. اور اس حوالے سے جو نوجوان وکلا ہیں انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ کون سے ایسے ججز تھے جنہوں نے سیاسی طور پہ جو ضروری کیسز تھے وہ سنے، اور پھر کون سے ججز تھے جنہوں نے غیر سیاسی جو ہے وہ ججمنٹ سنی. مگر ذرا بادشاہ صاحب آپ کا تو تعلق خیبر پختونخوا سے ہے جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کی وجہ سے سسپینڈڈ ہیں. آپ کی کیا توقعات تھیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی عدالت سے اس حوالے سے؟ ہماری تو یہ توقعات تھی کہ ہم تو پہلے سے جان گئے تھے کہ ابھی سپریم کورٹ تو ایک مخصوص پارٹی کا وہ چیف جسٹس تھا، اور باقی تو 56,000 کیسز پڑے ہوئے تھے، اس کو کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں تھا. پھر آئے روزانہ کے حساب سے ایک مخصوص پارٹی کے کیس ادھر لگ جاتے تھے. پھر دیکھ لے اس چیف جسٹس صاحب نے تو اپنے گھر سے بے انصافی شروع کر دی تھی جب ایک میلافائڈی کے بنیاد پر ایک ریفرنس آ گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، تو اس نے اس کے اگینسٹ اس کو یہ تو اچھا ہوا کہ وہ بچ گئے، ورنہ کوئی انصاف کی توقع نہیں تھی چیف جسٹس صاحب سے. پھر اس نے جو یہ بینچز میں ان کو نہیں بٹھایا تو یہ بڑی زیادتی کی. آخر میں ابھی وہ بالکل کمزور پڑ گئے تھے. یہ عدلیہ جو جب طاقتور بنتی ہے تو اس کے لیے وہ کلا نے زبردست قربانیاں دی ہے، اور یہ ہر وقت ہم اس کے لیے تیار رہتے ہیں کہ قربانیاں دے کے اس کو عدلیہ کو آزاد کرے اور اس کو ذرا طاقتور بنائے، کیونکہ ان کا مقابلہ بڑے زورور لوگوں سے ہوتا ہے. لیکن پھر اسی طرح کے چیف جسٹس صاحب آ کے اس عدلیہ کو غلام بنا دیتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے بڑی وہ خفگی اس پہ ہوتی ہے کہ ہم قربانیاں دے دے کر ایک عدلیہ کو آزاد ہونے میں کردار ادا کرتے ہیں، لیکن پھر یہاں پر عام لوگوں کے لیے کوئی انصاف نہیں ہوتا، کوئی مخصوص ایجنڈے پر وہ ہوتا ہے. اور ان کے لیے تو اچھے کام یہ تھے کہ ہر ایشو پر اگر یہ فل کورٹ بنا دیتے تو ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی تھی. لیکن اس کے ابھی میرے خیال میں جو آنے والے چیف جسٹس صاحب ہے وہ بڑے زیرک آدمی ہے، اور وہ اس طرح یہ دہرائیں گے نہیں جو کہ ڈیوائڈ ہے وہ ججز، اس کو اپنے ساتھ ملا کے جو بھی ہوا ہے وہ میرٹ پہ نہیں آئے ہے، جو بھی ہوا ہے لیکن ابھی وہ سیٹنگ ججز ہے، تو وہ اس کو اپنے ساتھ ملا کے کچھ لیجسلیشن کرے جو کہ اس کے رولز بنائے، جو پروسیجر. ابھی دیکھ لے چیف جسٹس صاحب نے تو اس پہ بھی قدغن لگائی تھی کہ وہ انیکٹمنٹ کو بھی وہ نل انوائٹ کر دیتے تھے. تو ان کے جو کام تھے عام آدمی کو انصاف فراہم کرنا، وہ اس میں بری طرح ناکام رہے.